بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ پیارے جنہ کی تکر آواز ذرا کھول کے رکھ، مسئلہ بڑھنا۔ اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں کو، کیا یار، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ اور نہیں ہوتے ان کے لیے گواہ مگر ان کی جانیں، کوئی گواہ نہیں، اور وہ بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ کہ اس نے زنا کیا، پھر ان میں سے ایک کی گواہی ہے کہ 4 گواہیاں دے اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ 4 دفعہ مرد کہے کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اس نے زنا کرایا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایٹم بم سے بھی بہت بڑی اور بری چیز ہے اللہ کی لعنت۔ تو یہ کہہ دے 5ویں دفعہ کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ رہی عورت، یہ لعان ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے باب اللعان پڑھا ہے مولی عرفان، اور ٹل جائے گا عورت سے عذاب، یعنی حد نہیں لگے گی زنا کی، یہ کہ وہ 4 گواہیاں دے، یہ کہ گواہیاں دے 4 گواہیاں کہ بے شک وہ، یعنی اس کا خامد البتہ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ عورت یہ گواہی دے کہ بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پہ اگر ہے وہ خامد سچوں میں سے، میرا خامد سچوں میں سے ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے بارے میں غضب کا لفظ آیا ہے اور مرد کے بارے میں لعنت کا لفظ آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں لعنت سے نہیں ڈرتی، ایک ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے لعنت لعنت لعنت، اس لیے ان کے بارے میں غضب کا لفظ کہا گیا، یہ حکمت ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ اور اس کی رحمت تو لعاجلکم بالعقوبہ، البتہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جلدی سزا دینی تھی۔ یہ جو کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار کہا گیا اور سادے مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ لعاجلکم بالعقوبہ یہ جزا معذوف ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین، بے شک وہ لوگ جو لائے جھوٹ کو، یہاں افک آیا ہے، افک، یہ افک جھوٹ سے اور افتراء سے بھی زیادہ اس میں مبالغہ ہے جھوٹ ہونے میں۔ ایک ہوتا ہے کذب، ایک ہوتا ہے افتراء، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے بالافک، جھوٹ، نرا جھوٹ، نرا جھوٹ ہے، سب کا معنی جھوٹ، لیکن افک میں مبالغہ ہے، یہ نہیں کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں جھوٹ کا معنی وہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ وہ ایک جماعت تھی تم میں سے جنہوں نے بہتان لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولیو، آواز نہیں کھل سکتا، ایک جماعت ہے تم میں سے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ منکم کہا، وہ تو منافق تھے، تو چونکہ ظاہری طور پہ وہ مسلمان بنے ہوئے تھے اس لیے اللہ نے ادھر شمار کیا منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ساتھ جھوٹ کے، وہ ایک جماعت تھی تم میں سے، نہ گمان کرو تم اسے برا اپنے لیے، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، نکھر گیا ہے تمہارا معاملہ اور
اور منافقین کا کردار سامنے آ گیا ہے۔ واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ ہے۔ جس نے بھی یہ غلطی کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگانے میں جو ہے حصہ لیا، واسطے ہر ایک انسان کے ان میں سے وہ ہے جو اس نے کمایا گناہ سے۔ آگے میرے استاد جی کا جو معنی ہے وہ بڑا آسان ہے اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ جس نے بڑا حصہ لیا ان میں سے، عبداللہ ابن ابی منافق، رئیس المنافقین، منافقین کا چیئرمین، چودھری، لہو، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، یعنی جہنم۔ یہ رئیس المنافقین۔ اب یہ خیال کریں، رب کائنات نے والذی تولی، حضرت حسان، حضرت مصطح جی اور حضرت حمنہ بنت جاش، وہ جو ان سادگی کی وجہ سے اس معاملے میں آ گئی تھی، قرآن نے کیسا لفظ بولا ہے، انہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ والذی تولی کبرہ، جس نے بڑا حصہ لیا ان میں سے، یعنی عبداللہ ابن ابی نے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ تیسرے گروہ پر زجر ہے، کیوں نہیں جب تم نے یہ بات سنی تھی، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خیر، کہ بہتان میں آدمی نکلتا ہے، کرنے دو ان کو بکواس، ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے تو کام شر والا لیکن نتیجہ خیر ہے۔ جس طرح کہتے ہیں اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اور کہتے وہ یہ جھوٹ ہے کھلا واضح، کیوں نہیں لائے پھر اس پہ 4 گواہ، پس یہ لوگ اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، البتہ چھو لیتا تمہیں بیچ اس کے جس میں تم مشغول ہوئی ہو عذاب بہت بڑا، لیکن جو مسلمان ہو سادگی کی وجہ سے تم پھنس گئے اس معاملے میں، اس لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ رہے منافقین، ان کا پہلے بھی کام یہ تھا، اب بھی ہے، انہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ استاد ہی معنی کرتے تھے بڑا زبردست، وہ میں معنی کرنے لگا ہوں۔ زاجر بر گروہ دوم، اذ تلقونہ بألسنتکم، سادے مسلمانوں، جب تم نقل در نقل کر رہی تھی اس کو تمہاری زبانیں، کیسا آسان معنی ہے، تلقونہ، ابرار، یہ معنی یاد رکھنا، جب نقل در نقل کر رہی تھی اس کو تمہاری زبانیں، ایک نے سنی، آگے دوسرے نے سنی، اس نے اس کو بتایا، اور تم کہہ رہے تھے منہوں کے ساتھ وہ کچھ کہ تمہارے ساتھ اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اور تم گمان کر رہے تھے حینن، اس کو حینن، معمولی، وہوا عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ تھا، بوجھ اس کا زیادہ تھا۔ زاجر دوسرے گروہ پہ، جی کیوں نہیں جب سنی تھی تم نے یہ بات مسلمانوں، تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم یہ گفتگو کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو، یہ بہتان ہے بہت بڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اللہ کے پیغمبر آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں؟ آپ پوچھ لیں اپنی لونڈی سے، جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا سوائے اس کے کہ آٹا رکھتی تھی بکری آ کی کھا جاتی تھی، مجھے اور ان میں کوئی کمی نظر نہیں، یہ بھی کمی نہیں تھی۔ اس لونڈی نے، نوکرانی نے عظمت بیان کر دی، باقی کوئی بدبخت کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا طلاق دے دو، ہرگز ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بیٹے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، ان کا مطلب تھا اللہ کے پیغمبر آپ کو کس چیز کی فکر ہے، آپ کی اور بیویاں تھوڑی ہیں، یہ بیوی اللہ نے منتخب کی ہے، کبھی بھی اس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا وہ مطلب نہیں جو بدبخت لوگ لیتے، حضرت علی بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کر رہے تھے، جس طرح یہ بیٹھے مولوی عمار، یہ میرا بیٹا ہے، اور اگر کوئی کہے استاد جی یہ نہیں تو اور بیٹے تھوڑے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ یہ بیٹا ہی نہیں ہے آپ کا، روحانی بیٹا ہے،
اس لیے حضرت علی کا یہ مطلب نہیں، مفہوم یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور بیویاں آپ کے لیے توڑی ہے، وہ تو عظمت بیان کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر ان منافقین کو میرے حوالے کرو، میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کے جسد اطہر پہ کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اندھا یہ گناہ نہ کرنا اگر ہو تم مومن، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم الحکیم۔ ان الذین یحبون، تخویف دنیاوی و اخروی ہے، رکوع مکمل کرو۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ عام ہو، پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان میں یہ پھیل جائے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں۔ یاد رکھو یہ بہتان ہے، بہتان کبھی یہ مومنین میں ایسے نہیں پھیل سکتا کہ سچ بنا لیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، یہ معمولی گناہ نہیں تھا، لعاجلکم بالعقوبہ، البتہ مسلمانوں مومنوں تمہیں اللہ جلدی سزا دیتا، اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی بہت بڑا شفقت کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو نہ تابعداری کرو تم شیطان کے قدموں کی، آثار و مسالک و قدم، شیطان یعنی شیطان کے قدموں کی تم تابعداری نہ کرو، اور جس نے بھی شیطان کے قدموں کی تابعداری کی یعنی اس کے نقش قدم پہ چلا، بس بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا، جتنے بے حیائی کی باتیں ہیں، افعال ہیں، اور جو کچھ اللہ ناپسند سمجھتے ہیں شیطان اس کا حکم کرتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کو، تاکہ کسی شیعہ کو موقع نہ ملے۔ رب کائنات نے حضرت حسان کو بھی معاف کر دیا، حضرت مستہ کو بھی معاف کر دیا، حضرت حمنہ کو بھی معاف کر دیا۔ حمنہ ہی ہے نا جی، حمنہ بنت جاش لکھا، اسے چاہتا ہے، اور اللہ پاک خوب سننے والا ہے تمہارے اقوال کو، خوب جاننے والا ہے تمہارے دل کے بھیدوں کو۔ یہ جو مستہ تھا مسکین مہاجر، بدر میں یہ حاضر بھی ہوا گیا بھی تھا۔ مستہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ کا بیٹا تھا، غریب تھا، آپ اس پہ خرچ کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، آخر بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ انہیں فرمایا اس نے بہتان لگانے میں کردار ادا کیا ہے، تائید کی ہے، میں کبھی نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ قسمیں اٹھائیں بزرگی والے تم میں سے اور وسعت والے۔ ایک تو صدیق اکبر کو اولو الفضل کہا، دوسرا وسع کہا، قسمیں نہ اٹھاؤ یہ کہ وہ دیں قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں، نہیں، تین چیزیں مستہ میں تھی، اولو القربہ تھا، مساکین سے تھا، مہاجرین فی سبیل اللہ سے تھا۔ اے میرے لاڈلے صدیق ایسی قسمیں نہیں اٹھانی، اس نے اپنا کام کیا، تم اپنا کام کرو، اور ہم نے مستہ کو معاف بھی کر دیا ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اور چاہیے وہ معاف کر دیں اور چاہیے درگزر کریں؟ کیا پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ جب کسی کو معاف کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم۔ تخفیف دنیاوی اخروی برائے منافقین،
بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں محسنات کو، یہ محسنات نہیں آیا، محسنات، کہ جو عورت پاک دامن ہے اللہ اس کی حفاظت میں اللہ پاک اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ غافل ہونے والی مومنات، ان پہ لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں، جن حضرات نے ان پہ لعنتیوں نے بہتان لگایا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جی فرمایا عائشہ پہ بہتان لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیوں میں بھی زندگی میں لوگ لگائیں گے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے المحصنات الغافلات المومنات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بسبب اس کے کہ انہوں نے عمل کیا۔ سلیمان آ گیا بھائی، چلو ہم نے بھی سلیمان کو معاف کر دیا جی، اتنا لمبا سفر کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے گا، بدلہ پکا۔ دین سے مراد جزا لے لیں، الحق سے مراد المستحق لے لیں۔ اب مولی عرفان مانا پیارا بن گیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ جو حق بنتا ہے، جس کے وہ استحقاق رکھتے ہیں، اور وَيَعْلَمُونَ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک اللہ وہ حق المبین ہے۔ الحبیثات للحبیثین، اگر اس کا یہ معنی کرو نا، بری عورتیں برے مردوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، اور اچھے مرد اچھے، یہ معنی ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اعتراض ہوگا۔ کئی عورتیں بری ہیں، خامد ان کا نیک ہے، کئی خامد برے ہیں اور عورتیں نیک ہیں، یہ نہیں برعکس ہے۔ تو یہ پھر کیا؟ اس لیے یہ معنی کریں گے الحبیثات للحبیثین، بری عادتیں برے مردوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے، اور برے لوگ بری عادتوں کے لیے، سبحان اللہ، اور اچھی عادات اچھے لوگوں کے لیے، اور اچھے لوگ اچھی عادات کے لیے، سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ام المومنین طیبات ہے، محمد الرسول اللہ طیبون میں سے ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو معنی ہے اس پہ اشکال ہو سکتا ہے، یہ معنی کرنا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون۔ میری ماں نے عرض کی اللہ کچھ میرے آنسو کا بھی تو بدلہ ہونا چاہیے، اللہ نے بدلہ دیا۔ یہ لوگ طیبون طیبات مبرہ ہیں، پاک ہیں اس سے جو لوگ بکواس کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے کتنا بڑا بہتان لگایا، میرے آقا کے بارے میں کہا کرتا بھی دیں جنازہ بھی پڑھائیں، پڑھا دیا، کرتا بھی دیا، اللہ نے معاف پھر بھی نہیں کیا۔ اللہ نے قانون جاری کیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے، یہ آنسو کا بدلہ، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہ داخل ہو اپنے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، ایسے میں نہ کریں گے۔ لا تدخلوا بیوتا، یہ میری تفسیر میں جو میرے سامنے قرآن مجید ہے، کاتب کی غلطی ہے، بیوتکم نہیں ہے، بیوتن ہے۔ نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، کیا مطلب؟ کوئی ایسا گھر جو تمہارا اپنا نہیں، وہاں نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو، تمہارے بارے میں بے حیائی پھیل جائے کہ یہ گیا ہے، کوئی اور مقصد تھا، بہتان لگے، ایسے نہیں۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا، میرے پاس پڑھتا تھا، کہ یار وہ جو تیرا بھائی ہے ان کے گھر نہیں گیا تھا تو بڑا شرارتی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا۔ مجھے کہتا ہے استاد جی بھائی گھر نہ ہو تو میں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں جاتے بھائی کے گھر؟ جب بھائی نہ ہو، کہتے مجھے مشکوک سمجھا جاتا ہے، مجھے مشکوک سمجھا جاتا ہے، میں اس لیے نہیں جاتا۔ تو بہرحال جب کسی کے گھر جاؤ گے اور وہ خود نہیں ہوگا تو اس سے پرہیز کرو، نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے۔ جی بدلی سب کہتے ہیں نا کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ غیر کے گھر جاؤ اور وہ نہ ہو تو اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ نہیں، ہم تو ہیں، آؤ بیٹھک میں بیٹھو، تیرے لیے گرم گرم چائے آئے گی، کھانا آئے گا۔ بدلی سب کہتے ہیں نہیں، انداز ایسا ہونا چاہیے
کہ جب وہ آئے نا دوست تو دوست کو ملے تو وہ کہے گھر وچ بیوی رکھی ہے یا ڈینڈ رکھی ہے کی انداز اس تک وہ بولنے داتی جی 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 کرنا غیر محرم کے ساتھ، یہ ایسا انداز ہو کہ اگلا کہے اس میں اخلاق نہیں ہے۔ حتی تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت لو اور سلام دو اس کے آل پہ، السلام علیکم کہو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی ایک کو فلا تدخلوا، پھر نہ داخل ہو۔ ہمارا یعقوب وغیرہ جتنے ہم بیٹھے آپ ہیں، کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے آ جاؤ۔ اگر تمہیں کہا جائے چلو لوٹ جاؤ، کدھر اس ٹائم پھر رہے ہو، فارجعوا، پس لوٹ جایا کرو، ناراض نہ ہوا کرو۔ هو ازکا لکم، یہ لوٹنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ پاک تمہارے اعمال نیک ہیں یا برے خوب جانتا ہے۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ داخل ہو گھروں میں جو آباد نہیں، دکان ہے ان میں کوئی عورت نہیں ہے، تمہارا اس میں کام ہے، بے شک داخل ہو جن میں تمہارا سامان پڑا ہے، وہاں کوئی شرط نہیں کہ مرد ہو۔ کوئی سمجھیے بات، یہ نہیں کہ دوسری دکانیں جوڑ کے آپ کو سادہ صبح ترجمہ پڑھا بے شک دکانیں جوڑ جایا کرو، اپنی دکانیں اور پارٹنرشپ کی دکانیں یہ مراد ہیں، یہ نہیں ہے کہ جس کی بھی دکان دیکھو چلے جاؤ۔ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اسی پہ قیاس کر لیں گے، اور بھی کوئی ایسی چیز ہو، کوئی سٹور ہو، کوئی وغیرہ۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، دوسرا قانون معاشرت ہے بھائی، پہلا قانون معاشرت ہے لا تدخلوا بیوتا، دوسرا قانون معاشرت ہے کہو مومن مردوں کے لیے نیچے کیا کریں اپنی آنکھیں، حفاظت کریں۔ جب آدمی قادر ہو اور نظر کی حفاظت کرے، اگلی نماز میں اللہ تعالیٰ مزہ زیادہ دیتے ہیں، لطف آتا ہے، تو معلوم ہوا اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل پسند ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، یا بے ریش لڑکا یا باریش ہو جی بڑا خوبصورت ہے، شہوت کی نگاہ سے ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کا قانون ایک ہی ہے۔ اور حفاظت کریں وہ اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ ستھری بات ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور کہہ دو مومن عورتوں کے لیے، تیسرا قانون معاشرت، نیچے کیا کریں اپنی آنکھوں کو، اس طرح کھاڑ کی نہیں جی میں نے تو بھائی دی طرح لگنا نہ تھے، میں اس تو نہیں، کوئی سب چور دروازے ہیں، نہ یہ بھائی ہیں نہ یہ بہنیں ہیں۔ اور حفاظت کریں عورتیں اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو ظاہر ہے اس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم۔ بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں چہرے کا پردہ کوئی نہیں جی، حالانکہ یہ جو بات ہے نا یہ گھر کی بات ہے کہ گھر میں ہو، چہرہ سامنے ہے، ہتھیلیاں قدم، یہ مراد ہے۔ اور اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کس کا پردہ ہے؟ ایک عورت کا چہرہ دیکھ لیا تو سب کچھ دیکھ لیا۔ اور دوسرا یہ نماز کی بات ہے کہ نماز میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ کرے، ہتھیلی اور قدم پہ نہ کرے، لیکن وہاں بھی اگر فتنے کا خطرہ ہے تو پھر کرے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمرے اور حج میں عورتوں نے چہرے پہ کپڑا نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک چھجے والی ٹوپی ہوتی ہے، وہ اس طرح رکھ کے منہ پہ کپڑا بھی نہ لگے، اصل یہ حکم ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام میں دو جماعتیں تھیں، ایک یہ کہتی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں بھائی وہ بھی قائل تھے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور آج مجھے بتاؤ نا کون اتنا نیک ہے کہ غیر محرم عورت سامنے چہرہ لے کے اور اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے؟ اس لیے سب صحابہ کرام کا اتفاق تھا، کیونکہ جو قائل تھے وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتے تھے۔ ایک مدرسے میں طالب علموں نے اور لڑکی نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ فلاں استاد کہتا ہے چہرے کا پردہ کوئی نہیں، تو میں نے وہاں سے نکلنا تھا، میں کیا باتیں کرتا، میں نے کہا بھائی وہ استاد خود نیک آدمی ہے، اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، اس لیے چہرے کا اگر پردہ نہیں پھر پردہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھی بات؟ یہ بات نماز کی ہے۔ اور چاہیے کہ مارے وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، سینہ، پنڈلی، سر، مگر اپنے خامدوں کے لیے خامد کی نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، یا سینے اور سر پہ باپ کی نظر پڑ جائے، سسر کی پڑ جائے، بیٹوں کی،
اور خامدوں کے بیٹے کسی اور بیوی سے، یا اپنے بھائی بھتیجے اور بھانجیاں اور بھانجے، یا اپنی عورتیں مومنہ مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو کافرہ عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے۔ ایک کسی فرقے کا مولوی کہا کرتا تھا ہم تو صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں لتا کے گانوں کے ساتھ، نور جہنم کے گانوں کے ساتھ، ہم نہ ناشتہ کرتے ہیں نہ دوپہر کے کھانے کھاتے ہیں نہ شام، اور ہم گانے نہیں سنتے۔ گانا سننا منافقت کی علامت ہے، اور نہیں جی نعت خوان اس لیے سنتے ہیں کہ ان کی سر اچھی بن جاتی ہے۔ لعنت ان پہ جو اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی شان اور شان صحابہ بیان کرنے میں گانے اور کنجریوں کی سر بناتے ہیں، ایسے نعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ رہے بات؟ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جو عورت مومنہ نہیں ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، یا چاہے مومنہ ہے فحاشی ہے، وہ ڈانسر ہے، ہماری عورتیں اہل ایمان والی ان سے بھی پردہ کریں گی، ان سے تعلق نہیں رکھیں گی، ہاتھ نہیں ملائیں گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ واللہ عرفان آج کی گھر نیند آئی۔ یا مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے مراد لوڈیاں وغیرہ، یا تابعین وہ غلام جن میں حاجت نہیں ہے، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہے، ابھی بالکل عورتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، چھوٹے ہیں مردوں میں سے، یعنی بڑے بھی ہیں تو بالکل اس چیز کی خبر بھی نہیں، اور آج ایسا کوئی نہیں ہے، یہ اس دور کی بات تھی۔ یا وہ بچے کہ انہیں اطلاع ہی نہیں ہے عورتوں کے شرمگاہوں کی اور پردے کی باتیں، چھوٹے ہیں، یہ طفل جنس ہے، مراد اس سے جمع مراد ہے۔ اے ساڑھا چھوٹا جبروت بیٹھا، جبروت نہ کہ جبران، جبران صاحب، جبران بیٹھا، تو اب جبران جو ہے نا یہ ان میں ہے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اگر واقعی اس طرح ہو، اور نہ مارے وہ اپنی پاؤں کو تاکہ جانا جائے جو وہ چھپا رہی ہیں اپنی زینت۔ عورت کو چاہیے پاؤں کو زور سے مارنا تاکہ دیکھے کہ پاؤں میں اس نے کیا کنگن ڈالے ہوئے ہیں، تو اسی پہ قیاس کریں گے۔ موبائل ایسے یہ میرا 2 لاکھ کا موبائل ہے، یہ میرا 3 لاکھ ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، اور برقع جی یہ 1.25 لاکھ کا برقع ہے، اور لہنگا تو میرے جناب سسرال نے ماشاءاللہ 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 8 لاکھ کا بنایا ہے۔ لعنت ایسے لہنگے پہ بھی اور ایسی عورت پہ بھی۔ ان پیسوں سے اور کئی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنی فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، خیال کرنا۔ ہاں جی، اور رجوع کرو تم اللہ کی طرف سارے کے سارے، اے مومنو، میں کہا کرتا ہوں اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ گنہگاروں کو ایسے نہیں کہتا اب بے ایمانوں اور زانیوں بدکاروں اور چوروں ڈکیتوں۔ اللہ فرماتا ہے مولوی حفیظ صاحب توبوا الی اللہ جمیعا، رجوع کرو تم اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چوتھا قانون معاشرت۔ ایک مدرسے میں ایک استاد تھے، بلڈ پریشر کے مریض تھے، ہمارا کوئی بلڈ پریشر نہیں، یہ نہیں، ان کو بلڈ پریشر بڑا ہائی رہتا تھا۔ ایک دن کلاس نے کوئی کمی کی، انہوں نے ایک پھٹی اٹھائی اور سب کو آگے لگا لیا، وہ آگے آگے استاد پیچھے، اور استاد مارنا چاہتے کہ کیوں تم نے یہ بے ادبی گستاخی کی ہے، سارے طالب علم گھروں میں دوڑے، اللہ محفوظ رکھے، استادوں نے پھٹی اٹھائی ہے۔ خیر استاد معذور آدمی تھے، تو بعد میں طالب علموں کا یار معذرت، اور دہی اور بند منگوا کے سب طالب علموں کو کھلائے۔ استاد ماں باپ ہوتے، تو میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، رجوع کرو تم اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ہم جب پڑھتے تھے اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، یہ وقت ضیاع نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ سے زیادہ ایسی باتیں کرتے تھے جو جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی، بڑے بڑے طالب علم، تو ہم کہتے تھے یار وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، انہوں بھائی کوئی فکر کرو، اور بڑے ہو گئے نے، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں، نکاح کرا دو رانڈوں کا تم میں سے جو رانڈے ہیں، وہ مرد و عورت جن کی خامد نہیں اور انہیں ضرورت ہے، نکاح کرا دو، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایم کی جمع ایم کہتے ہیں، مرد ہے تو بیوی نہیں، بیوی ہے تو خامد نہیں، چاہے وہ باکرہ ہے چاہے وہ سیبہ ہیں، یہ شادی ہوئی نہیں ہوئی، جب وہ جوڑا جدا ہو گیا تو اب مولوی امتیاز فکر کر کے ان کا نکاح کرا دو، اور نکاح کراؤ تم رانڈوں کا اپنوں میں سے،
والصالحین، اور وہ جو صلاحیت نکاح کی رکھتے ہیں، کھسی نہیں ہے. ایک کھسی ہے بیچارہ، اسے پتہ ہی نہیں شادی حقوق ازدواجیت ادا نہیں کر سکتا، تو کسی کی دھی بہن کو پریشان نہ کرو، اس کے نکاح میں نہ دو. والصالحین، تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے ان کے نکاح کرا دو. تو نکاح کراؤ جی کس کے؟ بے نکاحوں کے اپنوں میں سے، اور جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے، چاہے آزاد ہے چاہے غلام ہے، نکاح کی فکر کرو. اگر وہ غلام فقیر ہے نا، اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے. اگر مال و رزق تھوڑا ہے، انصاف کر سکتے ہو عاطف، دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو. انصاف کرو گے اللہ تمہیں رزق اور زیادہ عطا کرے گا. اور چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے، جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت، مار کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، وہ ذرا چپ کر کے رہو، کسی طریقے نہ اپنی شہوت نہ مٹان، یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. آج شادیاں نہ ہوں یا عیاشی کو دل چاہے تو لڑکی لڑکی سے نکاح کرتی ہے، خدا کا غضب. اور اگر اس کو حلال جانے تو دونوں کافر ہیں. لڑکا لڑکے سے نکاح کرتا ہے، اگر اس کو جائز سمجھ رہا ہے اور جائز ہی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ نکاح لڑکے لڑکی کا ہے، مرد و عورت کا ہے، نہ لڑکوں کا آپس میں ہے نہ لڑکیوں. یہ دین کے ساتھ مذاق بھی ہے اور شغل بھی، اور انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اسلام سے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بدبخت نکاح پڑتا ہے ان کا، وہ بھی فارغ ہو گیا اسلام سے، اور اسے بھی کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کرانی چاہیے. والذین یبتغون الکتاب، انشاءاللہ یہاں سے کل آگے چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا. آمين يا رب العالمين برحمتك يا